شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس مبارک کی آخری لمحات یہ مجلس کبریٰ جبہ رسول کے سامنے اور خواجگان موڑا شیخ کی اس نشانی کے سامنے اور یہ مہکتے ہوئے پھولوں کے سامنے میرا ایمان ہے، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں پہ جبہ رسول ہوتا ہے، جہاں غوث زمان کی دستار مقدس ہوتی ہے، اور جہاں اس کے امین ہمارے چچا حضور حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق موجود ہیں، اور ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت پیر جہانزیب بادشاہ قاسمی موجود ہیں، اور مخدوم طریقت حضرت اورنگزیب بادشاہ، حضرت پیر فاروق بادشاہ، پیر سلیم بادشاہ، یہ سارے محلوں والے بیٹھے ہیں، اور یہ عاشق بیٹھے ہیں، کوئی اوپر بیٹھا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے۔ خدا کی قسم آج سب کی نظریں اس گنبد خضرا کے مکی کے جبہ اقدس کے ساتھ لگی ہے، اور جن کی نظریں میرے آقا کے اس جبے کے ساتھ لگی ہوں گی، وہ نظریں بھی پاک ہیں، وہ فضا بھی پاک ہے، وہ وقت بھی پاک ہے، اور جو ذکر کرتا ہے اس کا سینہ بھی پاک ہوتا ہے۔ آج ہم ذکر والوں کے ساتھ ہیں، ہم اہل طریقت کے ساتھ ہیں، اور اہل طریقت وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف پھوکے مارنے والا وہ جو ہے اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے، وہ تاریکیوں میں لے کے جائے گا، اور جو شریعت کا پابند ہوگا، جس کا سینہ میرے آقا کے عشق میں بسا ہوگا، جس کی ادائیں میرے آقا کے اداؤں کے برابر ہوگی، جس کا بیٹھنا میری سرکار کے برابر ہوگا، جب وہ نگاہ کرے گا تو پھر آنے والا جو ہے اس کا سینہ پاک ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا رہا ہے، خواجہ غوث زمان نے کر کے دکھایا ہے۔ میرے خواجہ غوث زمان خواجہ قاسم کو یہ اختیار اس لیے ملا ہے کہ وہ میرے نبی کا صدقہ ہوا، اس کا بیٹھنا میرے نبی کی سنتوں کے مطابق تھا، اس کا بولنا میرے سرکار کے مطابق تھا۔ اگر خواجہ قاسم کو رب جو ہے اپنے محبوب کے نام کو بنانے کے بعد اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو سامنے والے پہاڑ سے بھی گزرے اور میری طرف توجہ کرے اسے بھی بلایا جائے۔ یہ شان ہے، اگر ایک ولی کی یہ شان ہو جاتی ہے تو پھر سوچو جس کی خاطر کائنات کو بنایا گیا ہے۔ کائنات میں برکتیں ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبوتوں کا فیض جاری ہے، اس ہستی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے یہ شان ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس رب کا کرم ہے کہ ہم پہ کتنا کرم ہے۔ مولا کریم ان محبتوں کے صدقے، ان اداؤں کے صدقے ہمیں اہل ذکر کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سورہ کاف کو اٹھائیں، آیت نمبر 28 کے کیا رب اعلان کرتا ہے، رب کائنات کا کیا اعلان ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہو تم ذکر نہ کرو، تم کیا کرتے ہو؟ جو کائنات کا خالق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ رکے رہنا جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، اور میرے ذکر کے لیے اپنی رضا کو میرے ذکر میں مست کر دیتے ہیں۔ ان کے چہروں سے اپنی نظروں کو نہ ہٹانا، اس لیے تو اہل ذکر جو ہے اپنے شیخ چہرے کو دیکھ کر مست ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت، یہ اہل ذکر حقیقت ہے، یہ آیہ کریمہ ہے، اور اسی کے ریلیونٹ جو ہے حدیث پاک بے شمار میرے ذہن میں سے ہے، لیکن یہ کر دو، اور امام احمد بن حنبل کا ان کی حدیث کا میں اس جو ہے ان کے چہروں سے اپنے کو اپنا ہٹانا رب کہتا ہے۔ اور حدیث میں کیا امام احمد بن حنبل سے ہے، وہ عاشق رسول جو 10 لاکھ یا 7 لاکھ حدیثوں کا عاشق، وہ کیا کہتا ہے، ان سے راوی ہے، یہ کہا کہ حضور فرماتے کملی والا فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر آئے، جب میرا ذکر چھڑ جائے تو پھر ان کا ذکر آئے، ان کی یاد آئے، ان کی یاد جو اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میرا ذکر چھڑ جائے تو ان کی یاد آئے، اور ان کا ذکر چھڑ جائے تو خدا کی یاد آئے۔ یہ ان سے مراد
مراد کون ہے؟ یہ اہل اللہ، یہ اولیاء ہے، ان کو یہ مقام ملا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کہا کہ ان کے چہروں سے لگے رہنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، وہ صبح و شام ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں، اور یہ حدیث پاک سیدنا حضرت عمر فاروق کلام سے روایت ہے، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے سرکار نے فرمایا سنو میرے غلامہ سنو، ایسے بھی لوگ ہوں گے تم میں، ایسے قبیلوں میں ایسے بندے بھی ہوں گے جو ہے کہ جن پہ جو ہے انبیاء اور شہداء بھی کریں گے۔ پوچھا صحابی کھڑے ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میرے آقا نے کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سے لوگ ہیں۔ کہا جن پہ انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے، سنو وہ لوگ ہیں جو اولیاء ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ اولیاء، یہ جو اولیاء ہیں ان کو دیکھنا، آگے حدیث میں کہا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا اسی حدیث کے آگے، اس لیے تو قرآن میں کہا کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے چہروں کی طرف جمے رہنا، کیونکہ رب کے محبوب نے کہا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا۔ آج یہ انقلاب کیسے ہے؟ خواجہ قاسم نے اپنی ہستی کو بنایا، اپنے اندر اگر بسایا ہے محبت رسول کو بتایا، اپنے عقیدے پہ قائم رکھا ہے، اور اصحابہ سے پیار کیا ہے، اہل بیت سے پیار کیا ہے، اولیاء سے پیار کیا ہے۔ آج خواجہ قاسم کے ساتھ تو جڑے رہیں گے، قیامت تک چمکتے رہیں گے، یہ فیضان جاری رہے گا۔ اور دوسری حدیث پاک مکہ میں صرف حدیثوں کے حوالے سے یہ جو ذکر کرنے والے ان کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں، ان بے انعام کیا ملتا ہے، ان ذکر والوں سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، روشنی میں آنے والوں ان پہ کتنا کرم ہے۔ ان بے انعام کیا ملتا ہے، اہل ذکر کو کیا کہا کہ تین کوالٹیز جو ذکر میں ہوتے ہیں، جب وہ تذکرہ کرتے ہیں، جب وہ بیان کرتے ہیں تو پھر ان کے بیان سے جو ہے تمہارے دین کے علم میں اضافہ، اور جب وہ بیان کرتے ہیں تو تمہارے دین کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ان کے چہرے کو دیکھتے ہو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور جب ان کے عمل کو دیکھتے ہو تو آخرت دیکھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا ہے، یہ اہل ذکر کو ملتا ہے۔ اور اہل ذکر آپ یہ نہ سمجھیں اس دھوپ میں بیٹھے 2 دن کھانا لے کر استفا قبلہ حضرت صاحب سے میں نے کہا کہ موڑاشی کی تاریخ میں درمیانی رات کو 11 بجے لنگر سب کے ساتھ دعا دینا حضرت باجی صاحب کی، میرے خواجہ غریب النواز کی، خواجہ پیر زید ولی کی دعا، امام العارفین کی دعا۔ دیکھیں کہ دن بدن یہ فیض بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ تم اہل ذکر کے ساتھ ہو۔ اہل ذکر والوں سے حدیث میں آتا ہے، اور یہ نسائی کی ہے، مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے، اور اہل ذکر کے جب اہل ذکر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ حضرت معاذ بن جبل سے حدیث روایت ہے، اور کیا خوبصورت، یقین کریں ان کو اپنے دلوں میں بٹھا لینا، اپنے ذہنوں میں، کہ اہل ذکر اور رب کے محبوب نبی کہتا ہے کہ جو ذکر والے جب بلاتے ہیں تو رب کی محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے واجب ہوتی ہے کہ اہل ذکر جب بلاتے ہیں تو رب کہتا ہے میری محبت ان پہ واجب ہو گئی۔ کوئی کراچی سے آیا، کوئی انگلینڈ سے، کوئی دبئی سے، کوئی کشمیر سے، کوئی کہاں سے آیا، کس لیے آئے ہو؟ کوئی ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، ہم اہل ذکر کی مجلسوں میں آنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہا پھر کیا رب کہتا ہے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، اور اس لیے کہ وہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کی خاطر، میرے ذکر کی خاطر پر آتا ہے۔ حضرت صاحب نے دعوت دی، سارے آئے، اس لیے اور ذکر کی خاطر جو بلایا جاتا ہے، پھر ذکر کی خاطر ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہو، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہو، پھر ذکر کی خاطر جو ہے ایک دوسروں پہ خرچ کرتے ہو، اور ذکر کی خاطر آ کر جمع ہو جاتے ہو، تو رب کہتا ہے جب یہ عمل کرتے ہو تو میری محبت تم پہ واجب۔ آج ہم محبتیں
لے کے جائیں گے، آج ہم حلوے لے کے جائیں گے، آج ہم اپنے آقا کا عشق اپنے دامنوں میں بسا کے لے کے جائیں گے، کملی والے سے وفا کر کے لے کے جائیں گے۔ حضرت صاحب کے جانشین آ رہے ہیں، تھوڑا راستہ دے دیں۔ انعامات ہیں جو حضرت صاحب دعا کریں گے، حضرت پیر جان زیب بادشاہ صاحب تھوڑا سا بیان فرمائیں گے، اور یہ سارے لمحے ہمیں اہل ذکر کی نسبت خاص یہ لمحے خوش قسمت ہو کہ تمہاری نسبت خواجہ قاسم ہو، خواجہ زید ولی کے ساتھ اور امام العارفین کے ساتھ، حضرت پیر قیمت بادشاہ صاحب، حضرت پیر ولیہ بادشاہ صاحب، یہ نسبتیں ہیں نا، یہ بہاریں لے کے آئیں گے۔ اب میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، حدیثیں ذکر اہل ذکر کے حوالے سے بے شمار ہیں، لیکن میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث سنائی میں نے، لیکن میں اپنی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم عاشق ہیں نبی کے اور نبی رحمت سے وفا کرنے والے، آج اس روحانی مجمع ہے، یہ اہل عقیدت کا مجمع ہے، یہ کوئی پیسے دے کے بڑھائے والے نہیں، یہ تو اپنی عقیدتوں کو نچھاور چھاور کے محبتوں کا فیض دینے کے لیے آئے ہیں، اور اسی محبت کو اسی حدیث کی نظر، اس حدیث کی برکتوں سے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ محبتیں کیسے ملی، اہل ذکر کو ملی ہے، یہ عطائیں اہل ذکر کو ملی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی میرے نبی کے صحابہ جو ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر کا عقیدہ ہے، جو عمر فاروق کا عقیدہ ہے، جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے، جو علی شیر خدا کا عقیدہ ہے، جو امام حسین کا عقیدہ ہے، جو بلال حبشی کا عقیدہ ہے، جو سلمان فارسی کا عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے کے علمبردار ہیں، اس لیے نقشبندیوں یہ فیض ہے عشق کا کہ سیدنا ابو بکر صدیق میرے آقا کی نور والی زبان سے کیا نکلا تھا، کہا کہ جب میں نے یہ پیغام ایک رب کی بندگی کا پیغام دیا تو سب نے سب نے کہا دلیلیں پیش کرو، لیکن ابو بکر تم وہ ہو کہ بغیر دلیل چلے، یہ شان ملی ہے ابو بکر کو، ایسے نہیں ملی۔ کہا کہ مسجد کی تمام کھڑکیوں کو بند کر دو، ایک کو کھول دینا جو ابو بکر کی کوالٹیز ہے، ان کی محبت ہے، اور انہی کے ماننے والے سارے صحابہ میرے نبی کی محبت کو سینٹر پوائنٹ بنایا ہوا تھا۔ غزوہ احد کا دیکھو، آخری بات حضور کملی والا نور مجسم، ان کے چہرہ مبارک زخمی ہوا، خون بہ رہا تھا، ہائے ہائے۔ اب ہمیں کہتے ہو تم بدعت کرتے ہو اپنے پیر کے ہاتھ میں، میرے نبی سے بڑا کون ہوگا اور میرے نبی کے صحابیوں سے بڑا کون ہوگا؟ ان کا عقیدہ سنو۔ انہوں نے کہا ایک صحابی آتا ہے، نبی کے نور والے چہرے کو دیکھتا ہے، خون لگا ہوا ہے، آگے بڑھ کے میرے نبی کے چہرے کو بوسہ دیتا اور خون کو چوس لیتا ہے۔ جب اس منظر کو کملی والا دیکھتا ہے، آپ نے منع نہیں کہا، آج دیکھو جس کے خون کے ساتھ میرا خون لگ گیا ہے وہ سنان بن مالک ہے، ابو سعید خدری کا۔ یہ تو خواجہ قاسم، یہ حضرت صاحب تقسیم کرتے ہیں۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں یہ عقیدہ لے کے جاؤ، اٹھو بھی تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھو بھی تو ذکر مصطفیٰ، چلو بھی تو ذکر مصطفیٰ، خلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، حال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ۔ عشق کے مضراب سے ہے نغمہ تارے حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے امام العارفین حضور خواجہ پیر آفتاب احمد قاسمی کے فرزند ارجمند، مخدوم المشایخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی صاحب خطاب کے لیے تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
برادران طریقت، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مولوی، میری عزیز بیٹیاں، بہنیں، ماسیاں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے بڑے دل نواز، دل کو گرما دینے والے، حقیقت سے پردہ اٹھا دینے والے خطابات سے اپنے ذہنوں کو وسعت عطا فرمائی اور دلوں کو ایک جلا بخشی۔ اور میں جب جلوس ہمارا آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ خیال یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو جس طرح آپ مکہ میں داخل ہوئے اس جلوس کے آگے جھنڈے تھے اور پیچھے صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور میرے دل نے اور میرے ذہن میں اور میری روحانی قوت نے کہا کہ بہنیں ہی اسی طرح وہ چل رہے تھے جس طرح آج ہم چل رہے ہیں، کیونکہ یہ پہچان ہے مصطفیٰ کی جماعت وہ ہے جو اس طرح کی جماعت ہو۔ ملینئر کی جماعت مصطفیٰ کی جماعت نہیں ہے، جاگیرداروں کی جماعت مصطفیٰ کی جماعت نہیں ہے، وہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے غلام ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کو مارا گیا، جن کو ذبح کیا گیا، پیٹا گیا، جن کی کھالیں اتاری گئی، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا جان لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہن سے لا الہ الا محمد رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی محبت وہ نہیں چھین سکتے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ پہچان ہے۔ میں ایک ہی بات عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت قبلہ عالم میرے پیر مرشد اعلیٰ حضرت پیر محمد زید خان المشہور پیر خان صاحب، مجھے پیر خان صاحب کہنا اچھا لگتا ہے۔ آپ پوچھے کیوں؟ پتہ ہے خان کس کو کہتے ہیں؟ خان جو عزت والا ہو، خان جو متبرک، خان جو وہ پورے قبیلے پہ ہاتھ رکھے، خان وہ جو عزت والا ہو، خان وہ جو عظمت والا ہو۔ میرا مرشد پیدا ہوا تو مرشد اعظم نے اسے خان کا خطاب کیا، یعنی کہ یہ بات مانیں گے کہ ولی اللہ خدا کے نور سے میرے مرشد اعظم نے دیکھ لیا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ خان کے خطاب کے لائق ہے۔ بابا جی صاحب نے آپ کو پیر خان صاحب کے خطاب سے نوازا، لہذا آپ جو ہے نا کوئی بڑا چودھری، کوئی راجہ، کوئی ملک، بڑا کوئی امیر، فیکٹریاں مالک، آپ نا آخو جی فلانا سونا مریض ہے، آپ فرمانے سے پتہ نہیں بچہ ہو سی، تو کوئی بڑا مسکین غریب آدمی جس کی آج کل پیر آنے لگے وہ دربار سے باہر رہتا تھا بوجھ آج کل کوئی ایجنسیوں کا پیر ہے، کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ کا پیر ہے، کوئی جو کوئی گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ میں ایک بات یہاں بیچ میں کرتے چلوں کہ یہ دیکھیں ادھر جب لوگ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کمپیوٹر کا انجینئر ہے، کوئی اور ڈاکٹر ہے، کوئی میرا جیسا دنیا دار ہے، میں ڈگریاں شگریاں سے کوئی نہیں، پر دنیا بڑی پڑی ڈگریاں سے بغیر بہت کچھ پڑھ لے۔ ولی اللہ نے ایک نگاہ نے پہنی تھے اور پچھلیاں پڑھائیاں ختم، نویاں شروع ہو جائیں۔ تو پیر محمد زید خان کی ولایت کا اگر آپ نے اس کی کیا کہتے ہیں اس کی اڑان دیکھنی ہے تو اس طرف دیکھو، جس کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی، جو انجینئر تھا، جو ڈاکٹر تھا، سب پروفیشن چھوڑ دیے، کون سا پروفیشن پکڑا؟ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ والا مصطفیٰ کریم کا اگر دنیا کمانی مطلوب ہوتی تو ان کے پاس تو بڑے کنڈے تھے. اے پی زیادہ فاروق صاحب ہیں انگلینڈ سے ڈگری کر کے ہیں. رفت صاحب گئے کینیڈا, اس سے بھی بس کینیڈا والی درویشی پکڑ لی. وہ اپنے فیصل صاحب اپنے بھائی صاحب چھوٹے میرے ہاتھیں جوان ہوئے, وہ کمپیوٹر میں ماہر MSc in computer science. And now what he's doing, he's sitting next to Babaji Qasim Modvi. And after 1 hour you will see him sitting next to Babaji Peer Khan Sahab. And next hour you will see him in the mosque. Ye kya hai? This is Muhammad Mustafa regulation. جب محمد مصطفیٰ کا ریگولیشن آتا ہے سب ڈگریاں سارے کام پیچھے رہ جانے اور بندہ آگے جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر وزیر کی میں بھی آنے دیا رہا تو چل رہا ہے, میں چنگا پہلا ڈاکٹر سے بڑے نوٹ کمائے ہیں, کس پاسے لاکے کوئی سوچنے والی بات ہے نا. پوری دنیا میں ڈاکٹری جو ہے سب سے بڑی ڈگری ہے, سب سے مشکل کام ہی ڈاکٹری ہے. چھوڑ دی کیسے چھوڑ دی؟ چھڑانے والوں نے چھوڑا ہے جی. میرا مقصد یہ ہے کہ every one of these young chaps, they are highly qualified. They can do anything in the world because they have information, they have education. لیکن انہوں نے کیا چھوڑا؟ نے کہا کہ اپنی سٹڈیز کو, اپنے نالج کو مصطفیٰ کریم کے زندگی کے پھول چننے میں گزار دو اور یا اللہ کی زندگیوں کو نکھیرنے میں گزار دو. یہ بات تب بھی پیدا ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی ڈنڈے والا ہو. وہ میرا بیٹا وہ فزکس ایک ایسی داستان ہے کہ وہ کوئی پڑھتا ہی. میں نے کہا یار تو وہ کام شروع کیا جو کوئی بھی نہیں کرنا. وہاں لگا پتہ نہیں مجھے تو یہی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا بابا جی صاحب نے علاج لے وہ کام کرنے جا کوئی نہ کر سکتا, وہ شروع کر دیا. تو میں سوچا کہ تو بل کوئی نوٹ شوٹ کما سکتے پر تو 5-10 بون دے 5 آخر پتہ نہیں کہیں گے مجھے 5 ہی دیا کرے. میں نے کہا بھائی ایسا دے نوٹ کما رہے ہیں, نوٹ ایسا ادھر ہی کما جدھر کچھ ویلیو ہے. جتنے بھی کمال ہیں موت وانی ہیں, چاہے کوئی کلینئر ہو, چاہے کوئی پوری دنیا کا بادشاہ, موت کو تو اس نے فیس کرنا. امیر وہ ہے وہ جس کے دل میں موت کا خوف نہ ہوتا. امیر وہ ہے جس کی قبر جو ہے نور مصطفیٰ سے منور. امیر وہ ہے جو قیامت کے روز میں تو اس کو کہیں کہ یہ مصطفیٰ کا غلام. امیر وہ ہے جس نے مخلوق خدا کی آبیاری کی, جس نے مخلوق خدا کے دلوں کو مصطفیٰ کے نور سے منور کیا, جس نے مخلوق خدا کو اللہ کے ذکر سے روشن کر دیا. وہی امیر ہے. دونوں پارٹیاں وہی امیر ہیں جو حقیقت کی راہ پر جا رہے ہیں, جو چل رہے ہیں. تو میں نے ایک اور بات پاساج کرنی ہے, میں ایسے پھر جاؤں گا, پھر لے جاتا ہوں ایسے کوئی درماری. یہ میرے باوے نے کمال ہے, میں دیکھنا جس سے ہے میرے باوے کی دیکھا ہے. اور میں چاہنا بھائی جسے دل مرضی ہے, جسے مرضی ہاتھوں پر سریں جمائی میدان بھی حاضر ہے, تراس بھی حاضر ہے انشاءاللہ. فکر اس کی ہونا جس طرح قلعہ کچا منجی سنڈے نہ زور قلعے پر قلعہ مضبوط ہوتا جتنے مرضی پہل لائی کدھر جاسی آسانہ قلعہ مضبوط ہے انشاءاللہ. فخر ہے اس پر نہیں, اس پر فخر ہے کہ میں نے پوری دنیا بہت دنیا دیکھی ہے, میں نے اپنے مرشد سے مرشد نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہی نہیں, کسی اور کو دیکھنے کی چاہت جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مرشد نظر آتا ہے. جب کوئی غم ہوتا ہے تو اپنے مرشد کی طرف آواز دیتا ہے اور غم اس کو سو بھی دور چلا جاتا ہے. اس لیے فخر اس بات کا ہے کہ حضرت صاحب ہمارے جو مرشد وہ جس جہان میں بھی ہیں انشاءاللہ تعالی زندہ اور تابندہ ہیں.
جس نے خدا کے ذکر کو قائم کر دیا. میں پچھلے ہفتے میں بنال میں تھا، عرس تھا، تو میں بیٹھے ہوا ایسے درخت تو ٹیلے دیکھ رہا تھا، تو ذکر ہوا تو پورے پہاڑ ایسے گونج رہے تھے. تو جب میری باری آئی میں نے کہا اس علاقے میں ذکر قائم کرنے والا پیر محمد زاہد خان. میں نے کہا اس کی مثال میں بتاتا ہوں. پیر غلام الدین غزنوی کا رہنے والا تھا. موڑا سے باجی صاحب کے 12 سال خدمت کی یا 13 سال ذکر. ایک دن حضرت صاحب نے خود یہ مجھے فرمایا، یہ فرمان حضرت پیر خان صاحب کا. کہنا میں دربار میں لے گیا، میں نے کہا پٹھان 12-13 سال ہو گئے اس کی میں کھڑنا. باجی صاحب پوچھا کدھر کھڑتا ہے؟ میں پونچھ کھڑتا ہے. پونچھ کرتا ہے تو باجی صاحب جا ٹھیک ہے. تو حضور پیر خان صاحب آپ کو لے کر پونچھ وہ ڈنا نہریاں جس کو کہتے ہیں وہاں پر لے گئے اور اپنے نام میں زمین خریدی اور کہنے لگے کہ رات اور رات مکان بنایا اور پوری پونچھ اکٹھا کر کہا کہ آج کے بعد موڑا شیخ کیے. ایسے نہیں بنتے مرکز، پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. جب پیچھے کی دیوار گر جائے تو سب کچھ گر جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ صدائیں، یہ درخت، یہ پہاڑیاں، یہ پتھر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیر زاہد خان نے اس پوری وادی کشمیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اللہ کی صدائیں بلند کر. اس کا روشن جو مثال ہے یا روشن جو سامنے نظر آتی ہے وہ یہ سلسلے نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، اپنے مرشد کامل کے نقش قدم پر اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے حضرت صاحب کے آگے میں اپیل کروں گا، بہت ساری دعائیں لے کے آئے ہیں، بہت ساری فریادیں لے کے ہیں آپ کی بارگاہ میں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے جو مجھ سے قبل حضرات جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فریادیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. غور گیا کوئی غور، ہمارا تعلق ان سے ہے جن کی ہسٹری، جن کی زندگی میں، جن کی فلسفے میں موت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے کرم فرمائے. اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ سے نوازنے کے لیے اور ہم سب پہ لطف و عنایت اور دعا فرمانے کے لیے آپ کے سامنے جلوہ نما ہوتے ہیں امیر طریقت عظیم البرکت واجب التعظیم آفتاب حکمت کوہ عظم الثبات آواز حق و صداقت امیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب دامت برکات قدسیہ سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار عالیہ موہڑا شریف. حضرت قبلہ پیر صاحب کی محبتوں بری دعا سے پہلے یہ تحفہ جو ہے آپ ساتھیوں نے جو پیش کیا، پچھلے عرس مبارک میں حضرت صاحب نے حکم دیا تھا اس کے مطابق اس دفعہ 64,000 قرآن پاک پڑھے. ابھی کچھ لکھے بھی نہیں گئے. یہ میرے خواجہ کی وفا کا خوبصورت تحفہ ہے اور 2,50,00,000 دفعہ درود شریف کا تحفہ، 5 کروڑ کلمہ شریف کا تحفہ اور 1,00,000 ختم خواجگان شریف کا تحفہ اور قرآن پاک کی ہر سورہ مبارکہ 12,000 دفعہ. یہ سارا کلام حضرت صاحب قبول کرتے ہیں. ان عاشقان بابا جی قاسم مولوی خواجہ کی بنواز کی محبتوں کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی.
أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عالی مرتبت تقدس مآب حضرات علماء اکرام مشائخ والا شان خلفائے عالی مرتبت برکت دربار علیہ موڑا شریف وابستگان موڑا شریف میری واجب الاکرام مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان ساتھیوں رائے وفا کے ساتھیوں شاید آپ کو عرس مبارک کی ایک خصوصی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور یہ اس کی روحانیت کا ثمر ہے حضور غوث زباں حجت اللہ فی العالمین پیر محمد قاسم صادق بانی والی موڑا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ جو شمع روشن کی تھی اس کے امین اعلیٰ حضرت غوث المعظم ابن امت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب بالیقین آپ نے اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ کی ولایت عظمیٰ کو اس شاندار طریقہ سے محفوظ کیا اور اس شاندار طریقہ سے تقسیم کیا کہ آج پوری دنیا میں خواجہ زاہد کا نام نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی اس میں اس نور کی محافظت کے لیے خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے 3 عظیم فرزندوں کو چن لیا تھا۔ ہر فرزند کی اپنی خوشبو تھی۔ آج اندازہ کریں اور آپ کے چہروں پر جو نور نظر آتا ہے وہ اس کی گمازی کرتا ہے کہ آج پورا خاندان موڑا خواجہ غریب النواز آپ کے سامنے موجود ہے۔ بالکل اس میں بھی ایک بابرکت سعید تقریب سعید جناب پیر عمرزیب قاسمی کے فرزند جناب عمرزیب قاسمی کی شادی خان آبادی بھی شامل ہے۔ اس میں پورا خاندان ہمارے پیر رفعت محمود قاسمی صاحب کینیڈا سے 9 سال کے بعد آئے۔ سلیم بادشاہ صاحب بھی کھڑے، یہ بڑے سب فرزند ہیں میرے بڑے بھائی جان کے پیر بادشاہ کے، یہ بھی اسی ان کی صاحبزادی ہے۔ لیکن اس وقت جتنا خاندان ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شاید 2-3 کے وہ باہر ہیں، باقی صاحب کے سامنے، اور جس شاندار طریقہ سے انہوں نے عرس کی تقریب تک آپ لوگوں کی خدمت کی ہے، یہ وہ فیضان ہے خواجہ غریب النواز کا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ سب، آپ لوگ خوش نصیب ہیں اور انشاءاللہ یہ میثاق محبت ہماری قبروں کے ساتھ بھی ساتھ جائے گا اور ہم مجتمع رہ کر خواجہ کے فیضان پر تقسیم کرتے رہیں گے۔ میں تقریر تو نہیں، آج میرا پروگرام نہیں ہے، آج میں نے جو تقریر سنی اس کے بعد انہی کی تصدیق کرتا ہوں۔ میری رگ رگ سے دعا نکلتی ہے، الہی بخت تو بیدار بادا، ترا دولت ہمیشہ یار بادا، گل اقبال تو دائم شگفتہ، بچشم دشمنانت خار بادا۔ آج ہماری اس عظیم الشان مجلس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت فیض یافتہ خلیفہ موجود ہیں، جناب سید عبد الغفور شاہ صاحب
دامت برکات القدسیہ میرے پاس بیٹھے ہیں. ان کی عمر اس وقت انشاءاللہ 115 سال ہے. اور فی وجوہہم من اثر السجود. ہم ان کی اس اجتماع میں آمد اپنے تمام مریدین و متقین و خلفاء کے ساتھ عطا گاہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، طریقت ہی ایک راستہ ہے. میں نے ابھی بیٹھا ہوا تھا، مجھے اصل میں اس عرص سے پہلے کچھ چیز مل جاتی ہے، میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. تمام دنیا میں جو بے چینی ہے، افراتفری ہے، بھاگم بھاگ ہے، وہ ایک دن اس مرکز پہ آئے گی جس کو مرکز روحانیت کہتے ہیں. اس کا مرکز ذات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹالسٹائے نے کہا تھا جہاں مادیت کی انتہا ہو جائے گی اس دن اہل روحانیت کی فتح و اقتدار شروع ہو جائے گی. میں تمام علماء مشائخ اس عظیم الشان اجتماع کی وسادت سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے زمین پر شریعت مطہرہ پہ کامل عمل کر کے طریقت کے نور کو پھیلائے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. بڑے عجیب عجیب قسم کے حوالے، بڑے بڑے عجیب قسم کے نعرے میدان میں آئے، مگر فتح اس داتا گنج بخش علی حجویری کی ہوئی جو لاہور کی سرزمین میں بیٹھا. میں سارے اولیاء اللہ کو سب احترام ایک طرف کا. آپ موڑا شریف آ جائیں، 200 سال پہلے آ جائیں. بیابان جنگل ہے، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، دار رہے ہیں چیتے. وہ کون سا دماغ پھرا تھا کہ اپنے شیخ کے حکم پر یہاں موڑا شریف میں سیروں کی پڑی میں آ کے بیٹھ گئے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی کروڑ انسان اس کے نور سے فیض یاب ہو. آپ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. مجھے نہیں پتا 4 5 پشتوں سے لوگ ہمارے پاس آ کر بیعت ہوتے ہیں. یہ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارے مریدین نہ گمراہ ہوتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں، وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اس گرمی میں کم سے کم 3-4 گھنٹوں سے وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کی دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں. بس اتنی سی بات ہے. میرے عزیزوں نے جو تقریریں کی وہ اتنی خوبصورت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ میری ہی دل کی آواز تھی. اسی پہ ان کی تصدیق کرتے ہوئے اب ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں. ہمارے اس وقت خاندان کے جو بزرگ ہمارے پاس رہ گئے ہیں وہ تقریباً بہت نازک وقت میں. ایک ہمارے بھائی تھے بڑے، ان کا آپریشن تھا. ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی. ان کا والد صاحب بھی بیٹھے تھے. کہیں گے لوگوں، میرے دادے 200 سال تو اڑے ہستے دوائیاں کی تھیاں. آج میں صرف تصور 200 سال نہیں دوائیاں سلا اے منگنا ہے کہ آج سلا اے دیو کہ میرا آپریشن کامیاب ہوئے تو میں صدا کر سے میں دعا کر چھوڑی. اس لیے ہماری بھابھی صاحبہ جناب صاحبزادگان جو پی جامزیب صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب، ان کی والدہ وہ کینیڈا میں ہیں، وہ بھی علیل ہیں. اور ہمارے سلی بادشاہ میری بھابھی اس وقت جو آئے ادھر بیمار ہے ورنہ وہ ادھر اس پہ آتی. پھر ہماری 2 پھپھیاں، ایک کی عمر 105 سال ہے اور وہ اس وقت پورا بقوائے میں ہوش حواس ہے، لیکن جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. کپڑے روز بدلتی ہیں 2 بار. بالکل بچوں کو نصیحتیں کرتی ہیں. ان سے چھوٹی ہماری پھوپھی صاحب ہے، وہ بھی بیمار ہیں.
آج ان کے لیے آپ دعا کریں تو میں پھر تمام اولیاء اللہ کے فیضان آپ کی طرف منتقل کروں۔ ایک بات ہے، ہماری عزیزہ پیر جہانزیب صاحب کی اہلیہ بڑے عجیب وقت میں فوت ہوئی، اور جس شاندار طریقہ سے وہ ایک پوری کتاب بنتی ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جتنے لوگ ہم سے رخصت ہوئے پوری شان سے رخصت ہوئے، چہروں پہ نظر آتا تھا کہ نور ہی نور ہے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ زندہ بھی آپ لوگ سب نورانی رہیں، اور جب حضور کی بارگاہ میں جائے تو نور ہی نور آپ کا نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ دعا کی جائے، سب سے پہلے جو ہم نے اتنا کلام پڑھی ہے وہ ہم بارگاہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ جو ختم پاک ہے تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، جو اتمام ہوئی سب تیرا ہے، تیرے لیے ہم تیرے ہیں، تجھ سے استعان طلب کرتے ہیں۔ الہی اس تمام کلام علی کا ثواب، جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ اپنے آقا رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ جمیع انبیاء صحابہ رضوان اللہ اہل بیت اطہار اور تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ سے خصوصاً جن کے لیے محفل سجی ہے، حضور خواجہ ماں مرشد پاک پیر محمد قاسم صادق بوڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ غریب النواز خواجہ پیر محمد زاہد قانونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام العارفین پیر آفتاب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضور میرے پیارے بھائی بزرگ، وہ بڑے بزرگ تھے وہ ہمارے پیر کیورس بادشاہ صاحب، اور ان کی زوجہ جو فوت ہو گئی، اللہ ان کی کو غنی کی رحمت کرے اور جنت ان سب پاکان کے درجات بلند فرمائے۔ اے اللہ اس کلام پاک کا طفیل، اس جبہ رسول او صلی اللہ، اے دستار خواجہ غوث زمان کے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں۔ الہی یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں یہ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، جو ان کی مرادیں اللہ ساری پوری کر دے، ان کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، تنگ دستوں کو غنی فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، ان کا روزگار کو روزگار عطا فرما دے۔ پوری دنیا میں انگلینڈ امریکہ تک جو لوگ بھی دربار عالیہ کے متقین بیٹھے ہیں، دبئی ابو ظبی جہاں بھی ہے، اللہ اس دعا کا سمجھ ان کو عطا فرما دے۔ الہ العالمین بہت سے لوگ ہم سے تحصیل ہماری تحصیل مری کے جو پڑوسی ہیں، پڑوسی کا بہت بڑا فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت فرمائے۔ ہمارے عزیز ہیں کرنل عامر صاحب ڈاکٹر ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی ہے، وہ جنازہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے۔ جتنے خلفاء یا جتنے لوگ بھی ہمارے مریدین فوت ہوئے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ آپ کو نور معرفت عطا فرمائے، آپ کو دونوں جہاں میں صاحب العظمت کر دے، اللہ آپ کو حضور کا سچا غلام بنائے، اللہ بد مذہبوں سے بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرمائے، اللہ شرک اور بدعت کی لعنتوں سے ہمیں صاف رکھے۔ ہم توحیدی ہیں، ہمیشہ توحیدی رہیں گے، لیکن ہماری توحید محمد مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے دھلی ہوئی توحید ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنی آنکھوں میں نور ایمان منتقل کریں اور یہ جبہ رسول ہلے نہیں، اور کو محروم نہیں کریں، اس کی زیارت کریں، اونچا کریں۔ صاحب خراب نہ کریں، بیٹھے رہیں۔ قبول نہ ہو۔
یہ دستار دیکھیں آپ، یہ خواجہ قاسم موری رحمت اللہ علیہ کی دستار ہے، فضیلت ہے، جو آپ نے اپنے فرزند اعلیٰ کو زیادہ نشین اول کی حیثیت سے ان کو عطا کی، ہزار دانے کی تسبیح بھی۔